رمضان هلا رمضان هلا رمضان هلا رمضان هلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا فالبشر وافاك والنور هلا رمضان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ JRO اسٹوڈیو کے پروگرام رمضان رضا کے ساتھ آپ کا میزبان فقیر محمد قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہے، اور آج جو نشریات ہم آپ کے پاس لے کر آ رہے ہیں ناظرین کرام، اس کا موضوع ہے سیدہ کائنات بنت رسول اللہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آج حاضری دیں گے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ، آپ کا کردار، آپ کی ذات والا تبار، آپ کا فیضان، اور امت کے لیے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کتنی بڑی رحمت، کتنی بڑی برکت ہے، کتنی بڑی یہ دعاؤں کا گھر ہے ہمارے لیے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کو ہم نے جاننے کی کوشش کرنی ہے، اور انشاءاللہ اس موضوع پر آج ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہوں گے حضرت علامہ مولانا سرفراز قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، چند لوگ جن کو اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کی غلامی کے لیے قبول کر لیا ہے، وہ چند لوگ جن کو اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ وہ اہل بیت اطہار کی شان بیان کریں، اہل بیت اطہار کی فضائل بیان کریں۔ ان علماء میں، ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے سرفراز قاسمی صاحب کا۔ اللہ کا ان پر بھی بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے کہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں شان بیان کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں عقیدتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ حضرت کی طرف چلیں گے اور حضرت سے جانیں گے کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات والا تبار اور آپ کے فضائل کیا ہے۔ آج الحمدللہ ہم جن ہستی کا ذکر کر رہے ہیں وہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ کی وہ شان اور شوکت ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو فضیلتیں، جو شان، جو شوکت عطا فرمائی، وہ اللہ رب العالمین نے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ وہ ہیں کہ جن کے لیے حضور علیہ السلام اپنی نشست مبارک سے کھڑے ہو جاتے اور آپ کا استقبال فرماتے۔ آپ کا تعارف تو تعارف کی آپ کی جو شخصیت ہے وہ تعارف کی تو محتاج نہیں ہے، لیکن سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن مناف بن قصی بن مرہ بن کلاب بن مرہ اور بن لوی بن سالک بن نفر بن مدرکہ بن الیاس بن معد بن عدنان، سبحان اللہ، یعنی یہ آپ سلام اللہ علیہ کا شجرہ نسب ہے کہ آپ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ کی والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، یعنی باپ بھی بے مثال اور والدہ کی طرف دیکھا جائے تو والدہ بھی بے مثال، آپ کی وہ ہستی، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو جو اولاد عطا فرمائی وہ اولاد بھی بے مثال، سبحان اللہ۔ یعنی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو اللہ رب العالمین نے اس زمین پر جتنی فضیلت عطا فرمائی کہ آپ کی فضیلت کے برابر کوئی ذات ہو ہی نہیں سکتی، آپ کو اللہ رب العالمین نے وہ فضیلت عطا فرمائی۔ آپ کی والدہ کا نام جو ہے وہ خدیجہ بنت خولید ہے، اور آپ کا جو شجرہ نسب ہے فاطمہ بنت خدیجہ بن خولید بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب اور بن لوی، یعنی آپ کا شجرہ نسب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا ملتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی ذات اطہر کو دیکھیں کہ آپ وراء الورا، یعنی آپ امام الانبیاء، اور آپ کی اگر والدہ کو دیکھیں تو آپ کی والدہ کی وہ شان ہے کہ جنہیں خود اللہ رب العالمین سلام پیش کر رہا ہے جبریل امین کے ذریعے۔ تو سیدہ کائنات سیدہ مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہ کی وہ ذات اطہر ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ جیسی فضیلت کسی کو عطا نہیں فرمائی۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، سیدہ فاطمہ، سیدہ کائنات بنت رسول اللہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر خیر چل رہا ہے. ہم نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت سے فضائل علماء کرام سے سنے ہیں، کتابوں میں پڑھے ہیں، حضرت سے بھی ہم نے جاننا ہے. عشق کا ایک نقطہ کہ نبی کریم رؤوف الرحیم آقائے دو عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس پیاری شہزادی سے کیسی محبت کیا کرتے تھے. حضور کو اپنی اس پیاری شہزادی سے کتنی محبت تھی، کیسی محبت تھی، اور یہ ہم نے حضرت سے جاننا ہے. بالکل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی شہزادی سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بہت محبت تھی. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹوٹل جو ہے وہ 4 شہزادیاں ہیں، اور آپ سب سے بڑھ کر جو محبت فرماتے وہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا سے. اور وہ عشق کہ جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فرمایا کہ فاطمہ جو ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، اور جو حضور سے بغض رکھے گا یقیناً وہ اللہ رب العالمین سے بغض رکھے گا. اور ہم سیدہ کائنات کی شان کو اگر دیکھیں کہ امام الانبیاء، آپ معراج کا واقعہ اگر ذہن میں لائیں کہ جب حضور بیت المقدس پر پہنچے تو سارے انبیاء حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس ہستی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. آپ کی پرورش جو تھی نا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمائی، اور آپ کی والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے آپ کی پرورش فرمائی. اب آپ کی تعلیم، تربیت اور پرورش اس دور میں ہوئی کہ جب اسلام پر کڑا وقت آیا، سخت وقت آیا. آپ دیکھیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ دیکھیں کہ جو اپنے ساتھ تھے وہ بھی دشمن ہو چکے تھے. اس دور میں سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی تربیت ہوئی، پرورش ہوئی کہ جب اسلام پر کڑا وقت آتا تو آپ کے لیے آپ کی حضور سے بڑھ کر محبت فرماتی. آپ نے وہ مشہور روایت سنی ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ میں جب نماز ادا فرما رہے تھے تو کچھ شریروں نے جو مکے کے سردار تھے انہوں نے شرارت کی اور معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اوجڑی جو ہے وہ رکھ دی تھی. تو اس وقت آپ دیکھیں جب حضور نماز پڑھ رہے ہیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آئیں اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر دشمنوں نے اوجڑی رکھی ہے، آپ روتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بازو کو پکڑتی ہیں اور کنویں پر لا کر اپنے ہاتھوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جسم اطہر سے وہ اوجڑی ہٹاتی ہیں. اللہ اکبر، وہ منظر دیکھنے والا ہوگا. سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی حضور سے محبت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر محبت. اور آپ وہ دیکھیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری وصال ہو رہا تھا، جب آپ بستر پر موجود تھے تو سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا سب سے زیادہ رو رہی تھی. حضور نے اپنے پاس بلایا اور آپ کی کان میں ایک مرتبہ کچھ کہا تو سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا مسکرائیں، خوش ہوئی. تو جب حضور کا وصال ہوا تو یہ ماجرہ سیدہ عائشہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. تو حضور کے ظاہری وصال کے بعد پوچھا کہ ایسی کیا بات تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے کہی تو آپ خوش ہو گئیں. تو سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے کان میں فرمایا کہ میرا وقت وصال آ چکا ہے، میں غمگین ہو گئی. لیکن دوسری مرتبہ جو کان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ یہ فرمایا کہ فاطمہ سب سے پہلے تم مجھ سے ملو. سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ محبت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت دنیا میں بھی فرماتی ہیں، لیکن جب وقت وصال ہوا اور بعد کا جو وقت ہے وہاں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی یہ مثال قائم کر دی کہ خاندان نبوت میں سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ملاقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، اس پاک ہستی کا ذکر ہو رہا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مقدس شہزادی کا ذکر خیر ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے ذکر خیر کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا تبار مسلم امہ کی عورتوں کے لیے ایک مثال ہے، ہماری بچوں کے لیے ایک مثال ہے، ہماری آج کی خواتین کے لیے ایک مثال ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود جنتی ہونے کے، باوجود جنتی خواتین کے سردار ہونے کے باوجود،
نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نور نظر ہونے کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح عبادات کا اہتمام کیا کرتی تھیں اور کس طرح پردے کا اہتمام کیا کرتی تھیں، یہ تمام باتیں بھی حضرت سے ہم نے جاننی ہے کہ حضرت اس حوالے سے ہمارے بچوں کی، ہماری بچیوں کی، نوجوان نسل کی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ باوجود جنتی ہونے کے آپ نے فرمایا کہ آپ کی عبادت کا اگر ہم عالم دیکھیں، اللہ اکبر، آپ کی عبادت کا وہ عالم تھا کہ آپ ساری رات سجدے میں ہوتی، جب صبح کا وقت ہوتا، طلوع فجر ہو جاتا تو آپ کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا، مالک تیری راتیں چھوٹی ہیں کہ فاطمہ اس سے صحیح طرح سجدہ بھی نہیں کر سکتی۔ تو آپ دیکھیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ حضور کی شہزادی ہیں، جنت تو آپ کی خاندان کی وراثت ہے نا، سبحان اللہ، جنت تو آپ کے پاس ہے نا، جنت کے مالک بھی تو آپ کے بیٹے ہی ہیں نا۔ بے شک۔ تو سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ جنتی ہونے کے باوجود بھی ساری رات عبادت کرتی، اور ساری رات جب آپ عبادت میں گزارتی تو آپ کی زبان پر صرف ایک ہی جملہ ہوتا، مالک میرے محبوب کی امت کو بخش دے۔ سبحان اللہ، مالک یہ جو حضور کے غلام ہیں، یہ مجھے معلوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ امت بڑے بڑے فتنوں میں مبتلا ہوگی، لیکن سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہیں۔ آپ اگر اپنے سجدوں میں بھی اگر دعا کر رہی ہیں، آپ سجدوں میں رب سے کچھ طلب کر رہی ہیں تو وہ بھی امت کی مغفرت طلب کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کو تو اللہ رب العالمین نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ علامہ اقبال، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ اگر میرے ہاتھوں میں اگر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زنجیر نہ ہوتی تو میں آپ کی قبر کا طواف بھی کرتا اور سجدہ بھی کرتا، سبحان اللہ، لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سجدہ حرام کیا گیا ہے۔ سجدہ عبادت تو کفر کہا گیا ہے، لیکن سجدہ تعظیمی کو بھی حرام کیا گیا ہے۔ تو سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی امت پر اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں، اگر امت کی ساری عورتیں مرد جمع ہو کر بھی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتی، اور پھر آپ کو اللہ رب العالمین قیامت والے دن وہ انعام عطا فرمائے گا کہ میدان محشر ہوگا، ساری امتیں وہاں پر موجود ہوں گی، ساری دنیا کے لوگ وہاں پر موجود ہوں گی، لیکن غیب سے ندا آئے گی کہ آج کے دن اپنی گردنیں جھکا لیں، اپنی آنکھیں جھکا لیں، یہاں سے شہزادی کونین کی سواری گزرنے والی ہے۔ سبحان اللہ، تو اس وقت آپ دیکھیں گے پوری دنیا کے لوگ بھی ہوں گے، انبیاء بھی موجود ہوں گے، لیکن سب کی گردنیں جھکی ہوں گی اور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ وہاں سے گزر جائیں گی۔ تو یہ شان، یہ شوکت اللہ رب العالمین نے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی۔ اگلے سوال کی طرف چلیں گے، حضرت سے پوچھیں گے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا جود و سخا کیا ہے، امت پر آپ کتنی مہربان ہیں، اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا امت پر کیسی فیاضی فرماتی ہیں اور کیسی جود و سخا فرماتی ہیں۔ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی سخاوت کا عالم ہم کیا ہی بیان کر سکتے ہیں، ہمارے منہ میں تو وہ زبانیں ہی نہیں ہیں کہ آپ کی سخاوت اتنی ہے کہ آپ کی ایک مرتبہ آپ نے منت مانی، حسنین کریمین کی طبیعت جو ہے وہ ناساز تھی، تو آپ نے اور مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم نے منت مانی کہ جب حسنین کریمین کو اللہ رب العالمین صحت عطا فرمائے گا تو ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ جی، تو حسنین کریمین کو اللہ رب العالمین نے صحت عطا فرمائی، تو اب آپ نے جو منت مانی تھی اس کو پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ جی، آپ نے پہلا روزہ رکھا، جب آپ سارا دن بھوک پیاس سے تھیں تو عین افطار کے وقت دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ جی، اب جب دروازے پر دستک ہوئی تو مولا علی مشکل کشا جاتے ہیں، تو صدا لگانے والے سے پوچھتے ہیں کون؟ تو صدا لگانے والا کہتا ہے کہ مسکین ہوں، مجھے کچھ کھانا دیا جائے۔ سبحان اللہ، اب آپ نے سارا کھانا اٹھایا اور اس کو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اب یہ جود و سخاوت کا عالم ہے کہ سیدہ سارا دن بھوک پیاس سے روزے کی حالت میں، لیکن آپ نے اپنا سارا کھانا اٹھا کر اس سائل کو دے دیا اور آپ نے پانی اور کھجور سے افطار کر لی۔ دوسرا دن ہوا، آپ نے سارا دن روزہ رکھا، پھر عین افطار کے وقت دستک ہوتی ہے دروازے پر، تو پوچھا جاتا ہے کون؟ کہا جاتا ہے کہ یتیم ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسرا دن ہے، پھر آپ نے سارا کھانا اٹھایا اور یتیم کو دے دیا، خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ اب تیسرا دن آتا ہے، پھر سارا دن روزے سے ہیں، دروازے پر دستک ہوتی ہے، تو آپ پوچھتے ہیں کون؟ کہا جاتا ہے کہ میں قیدی ہوں، مجھے کھانا دیا جائے، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو پھر آپ سارا کھانا اٹھا کر اس قیدی کو دے دیتے ہیں۔
تو یہ ادا اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں آیت نازل فرما دی. سورۃ الدہر میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کی محبت کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو, یتیم کو, قیدی کو. یعنی اللہ رب العالمین کو آپ کی سخاوت کا عالم اتنا پسند آیا کہ قیامت تک اللہ رب العالمین نے آپ کی شان کو بلند کر دیا اور قرآن کے اندر حکم نازل فرما دیا, قرآن کے اندر بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی محبت میں اپنا کھانا بھی قربان کر دیتے ہیں. اور آپ کی سخاوت کا ایک اور واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے دروازے پر کوئی عورت آئی, دستک دی, تو آپ نے پوچھا کہ کون, کہا کہ سوالی ہوں, کچھ دیا جائے. یہ گھرانہ تو حضور کا گھرانہ ہے, اس گھرانے سے تو کوئی خالی جاتا ہی نہیں ہے. آپ نے گھر میں دیکھا تو کچھ بھی موجود نہیں تھا. آپ نے اپنی چادر, وہ تطہیر والی چادر عطا فرمائی, آپ نے فرمایا یہ چادر لے جاؤ اور بازار میں بیچ دو, اگر اس سے کچھ پیسے ملتے ہیں تو اس سے اپنی ضرورت پوری کر دو. اللہ اکبر. جب وہ عورت چادر لے کر گئی ہے بازار میں تو ایک یہودی تاجر کو بیچنے لگی. اس یہودی تاجر نے جب چادر کو دیکھا تو کہا یہ تو بڑی خوبصورت چادر ہے, بڑی بہترین چادر ہے, یہ کہاں سے لائی ہو تم؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں حضور کے دروازے پر گئی, شہزادی کونین کے دروازے پر گئی ہوں, آپ نے مجھے یہ چادر عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر. یہودی وہ چادر کو دیکھ کر اور آپ کی سخا کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا کہ جن کا گھرانہ اتنی سخاوت فرماتا ہے, جن کا گھرانہ اتنی سخاوت کرتا ہے, تو کس طرح وہ جھوٹے نبی ہو سکتے ہیں. تو یہودی بھی حضور علیہ السلام پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. تو آپ کی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی بتا دیا اور یہودی نے آپ کی سخاوت کو دیکھ کر بھی کلمہ پڑھ لیا. تو یہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی سخاوت کا عالم ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت علامہ مولانا سرفراز قاسمی صاحب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جود و سخا کے واقعات ہمیں سنا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ جب کرم فرمانے پر آتی ہیں تو کس طرح سے کرم فرماتی ہیں. مجھے ایک شعر حضرت یاد آیا کہ کچھ لوگ وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود, ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. بات کچھ یوں ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو کرم نوازی ہے نا, امت کے لیے جو فیاضی ہے, امت کے لیے جو آپ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور آپ کے در سے امت کے لیے جو نعمتیں تقسیم ہو رہی ہیں, یہ صرف سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی ظاہری حیات طیبہ کے لیے مخصوص نہیں ہے. آج بھی در فاطمہ سے سب کچھ ملتا ہے, آج بھی در فاطمہ پر سب کچھ موجود ہے, آج بھی ان کا کرم امت کے لیے موجود ہے. علماء کرام فرماتے ہیں, عشاقان رسول کہتے ہیں کہ جب تم دربار نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہو اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیک مانگ رہے ہو, فریاد کر رہے ہو, سوالی بن کر کھڑے ہو, سوال کر رہے ہو, اور تمہارا سوال اگر کچھ ٹائم لگ رہا ہے, تمہاری ضرورت میں کچھ وقت لگ رہا ہے, تم اپنی اوقات سے کچھ بہت زیادہ مانگ رہے ہو اور تمہاری ڈیمانڈ فوری طور پر پوری نہیں ہو رہی, آسان سا حل ہے, سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ, جنت البقیع میں چلے جاؤ, سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سیدہ کائنات سے دعا کرو, ان کے وسیلے سے رب سے دعا کرو, اور پھر سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آؤ اور ان سے عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سیدہ کائنات کے صدقے, اپنی پیاری شہزادی کے صدقے ہمارے دامن کو مرادوں سے بھر دے. یقین مانے آپ کی حاجت اسی وقت پوری ہو جاتی ہے, اسی وقت عطا فرما دیا جاتا ہے. سیدہ کے صدقے سے مانگے, انشاءاللہ آپ کی جھولی بھری رہے گی. سیدہ کے صدقے سے مانگے, آپ کی آنے والی نسلوں کی جھولیاں بھری رہے گی. یہ وہ در ہے جس در سے نہ کبھی ظاہری حیات میں کوئی خالی گیا, نہ آج کوئی خالی لوٹتا ہے. سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حاضر رہیں, ان کی بارگاہ میں عقیدتوں کے نذرانے پیش کرتے رہے, سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے رسول اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں, سیدہ کائنات کے وسیلے سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دعائیں کرتے رہیں.
خدا کی قسم تمہیں دنیا بھی ملے گی، تمہیں آخرت بھی ملے گی، تمہیں جنت بھی ملے گی۔ دنیا کی اور آخرت کی کوئی نعمت ایسی نہیں جو سیدہ کائنات کے در سے نہ بڑھتی ہو، جو سیدہ کائنات کے در سے خیرات میں نہ ملتی ہو۔ ہم ان کی خیرات پر پلنے والے لوگ ہیں، انہی کی خیرات سے یہ دنیا چل رہی ہے، یہ کائنات چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ، یہ ٹوٹی پھوٹی تعریف، یہ ٹوٹے پھوٹے فضائل جو ہم نے بیان کیے، یہ اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے ذریعہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے، اور کل بروز قیامت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے غلاموں میں ہمیں اٹھائے۔ اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔